اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ جل وعلا یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ محترم سامعین، قرآن مجید کی ان آیات کا ترجمہ یوں ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اے ایمان والو، اللہ نے جو تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا ہے انہیں تم حرام قرار نہ دو، اور تم زیادتی نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے اسی میں سے کھاؤ، اور اس اللہ سے ڈر جاؤ جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحلال بین والحلال والحرام بین وبینہما المتشابہات، کہ اللہ نے جو چیزیں حلال قرار دی ہیں وہ بھی بڑی واضح ہیں، بڑی وضاحت کے ساتھ ان کو حلال قرار دیا ہے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں وہ بھی بڑی واضح ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو ان دونوں کے درمیان میں ہیں، جو مشتبہ ہیں، جس میں شبہ پیدا ہو سکتا ہے، ایسی بھی کچھ چیزیں ہیں۔ تو ایک دوسری حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شبہ والی چیزیں ہیں اس سے بھی بچ جاؤ، یعنی اس کو اس لیے اختیار نہ کر لو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حلال ہوں، بلکہ اس سے بچنا بھی یہ گویا کہ تقاضا ہے اسلام کا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ پہلی بیماری اور وبا نہیں ہے جس کو دنیا جس کا سامنا کر رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کی بیماریاں اور اس طرح کے وائرس اور اس طرح کی وبائیں ان کا سامنا دنیا کرتی رہتی ہے۔ کبھی ڈینگی کا سامنا ہوتا ہے، خاص طور پہ اگر ہم پاکستانیوں کی بات کریں تو ڈینگی جیسے مرض کا سامنا ہوتا ہے، اور وہ بیماریاں ہیں جس کے بارے میں نہ کبھی پہلے سنا ہوتا ہے اور نہ کبھی کسی نے وہ دیکھی ہوتی ہیں۔ چائنا میں جس وائرس اور وبا کا اس وقت پھیلاؤ ہے اور جس سے کم و بیش کو 8,000 کے قریب لوگ متاثر ہیں، اور جس سے کم و بیش 2,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ ان کی اموات ہو چکی ہیں، اور وہ کم ہونے کی بجائے ہر آنے والے دن میں بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ چائنا سے نکل کے اس وقت عرب امارات، جرمنی، فرانس، تھائی لینڈ، امریکہ، ان ممالک تک بھی اس کے کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اس ضمن میں ایک بات تو وہ ہے جس کو آپ سبب کہتے ہیں، جس کو آپ وجہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیماری ہے اس کا سبب یہ ہے، اس بیماری کی وجہ یہ ہے۔ مثال کے طور پہ اب یہ جو بیماری ہے، یہ جو وائرس ہے کرونا وائرس، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس لیے اس کا آغاز ہوا کہ ایک ہی جگہ پہ کچھ جانور جو تھے وہ اکٹھے تھے، جیسے سانپ اور جیسے مرغیاں اور جیسے چمگادڑ، تو ان کا جو فضلہ تھا، ایک ہی جگہ پہ ان کا فضلہ تھا، تو ان کے فضلے کے ملنے سے یہ وائرس بنا ہے، اور پھر یہ وائرس جو ہے وہ ہوا میں شامل ہو کے سانس کے ذریعے انسان میں منتقل ہوا، اور اب یہ آگے سے آگے منتقل ہوتا جا رہا ہے۔ ایک وجہ جو ہمارے میڈیا پہ جو ایک کہہ لیجئے کہ مستند لوگ ہیں وہ اس کا ذکر کرتے ہیں، اور ایک وجہ یہ بھی بعض لوگوں نے بتائی کہ شاید یہ چمگادڑ اور وہ حرام چیزیں، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ چائنیز وہ لوگ ہیں جو کسی چیز کا لحاظ نہیں کرتے، یعنی وہ چیزیں جس سے سلیم الفطرت انسان اور ایک سلامت
فطرت والا انسان جس سے اس کی طبیعت نفرت کھاتی ہے، اگر آپ دین کو ایک طرف بھی رکھ دیں تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے انسان کی فطرت ہی نفرت کرتی ہے، تو وہ چیزیں بھی ان کی غذا کا حصہ ہیں، وہ اس کو شوق سے کھاتے ہیں، اور شاید ہی کوئی ایسی چیز ہو جس کو وہ نہیں کھاتے۔ مطلب وہ چیزیں جن کا شاید میں نام لوں تو میرے لیے مشکل ہو، اور اگر آپ سنیں کہ وہ کھائی جاتی ہیں تو آپ کے لیے مشکل ہو، تو بہر صورت وہ کھاتے ہیں۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ آپ اس کی وجہ جو بنی ہے وہ چمگادڑ کا سوپ پینا جو ہے وہ وجہ بنی ہے، اور وہ چمگادڑ کے اندر سے یہ وائرس جو ہے وہ انسان میں منتقل ہوا ہے، اور چمگادڑ میں یہ جو وائرس ہوتا ہے چونکہ اس کا دفاعی نظام اتنا مضبوط ہوتا ہے چمگادڑ کا کہ اس پر وائرس جو ہے وہ اٹیک اس طرح کر کے نہیں کرتا، جبکہ انسان کا جو دفاعی نظام ہے وہ اتنا طاقتور نہیں ہے، کمزور ہے، اس لیے جب اس میں منتقل ہوا تو اس نے اس کو ہلاکت تک پہنچا دیا۔ وجوہات جو بھی ہوں، یہ وجہ ہیں، لوگ اس پہ غور کر رہے ہیں، ان کے سائنٹسٹ کر رہے ہیں، ڈاکٹرز کر رہے ہیں، اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہوگی، اس کا علاج کیا ہوگا، وہ یہ سارے لوگ کر رہے ہیں، پاکستان میں بھی کر رہے ہیں، دنیا بھر میں کر رہے ہیں، اب تو ایمرجنسی نافذ ہے۔ بطور مسلمان کے جو میں سوچتا ہوں اور جو آپ سوچتے ہیں یا جو ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے، 2-3 چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پاکیزہ اور حلال چیزیں قرار دی ہیں انہی کو کھاؤ، اور نہیں کھانی، حرام نہیں کھانی۔ اب بطور مسلمان کے میرے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، میرے لیے کافی ہے، میں وہ چیزیں نہیں کھاؤں گا جن سے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ لیکن اگر آپ غور کریں، وہ خالق جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، جس نے پوری انسانیت کو پیدا کیا، جس نے حیوانوں کو بھی پیدا کیا، جس کو معلوم ہے کہ انسان کا جو جان اور جسم سے مرکب یہ وجود ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، یہ کیسی خوراک چاہتا ہے، یہ جسم جس کو وہ خالق بنانے والا ہے وہ بتاتا ہے کہ اگر اب یہ جسم یہ چیز اس کی غذا بنتی ہے تو یہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگی، اور اگر یہ فلاں چیزیں جو اپنے مقصد کے اعتبار سے وہ بے مقصد نہیں ہے، با مقصد ہیں، جن کو حرام قرار دیا گیا، جو جانور، ان سے اور طرح کے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن کھانے کا فائدہ بطور غذا کے ان سے فائدہ لینا اس خالق حقیقی کے نزدیک درست نہیں ہے، اس لیے اس کو حرام قرار دے دیا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ جانور تھے تو اللہ تعالیٰ نے ادھر کی لسٹ ادھر کر دی اور ادھر کی لسٹ ادھر کر دی کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، ایسا نہیں ہے۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے وہ ایک مقصد کے تحت حلال قرار دیا ہے، اور وہ انسان کے لیے نفع مند ہیں، اور جن چیزوں کو باری تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے وہ بھی ایک مقصد کے تحت حرام قرار دیا ہے کہ وہ نقصان دہ ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور یہ آئمہ کی بات ہے، میری نہیں ہے، کہ اگر آپ اسلام کو 2 جملوں میں سمجھنا چاہیں تو وہ 2 جملے یہ ہیں کہ اسلام نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ سراسر نفع ہیں، اور اسلام نے جن چیزوں سے رکنے کا فرمایا ہے، رکنے کا کہا ہے، وہ سراسر نقصان ہے۔ اب آپ لے لیں، ایک ایک چیز کو لے لیں، ایک ایک چیز کو لے لیں، اس کا تجزیہ کر لیں، اور آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اسلام کا جو حلال اور حرام کا ضابطہ ہے اور اسلام کا جو حلال اور حرام کا نظام ہے وہ بلا وجہ اور بلا مقصد نہیں ہے، با مقصد ہے۔ ایک بات یہ ہے، تو میں اگر اس کو اسلامی تناظر میں دیکھوں، وجوہات دیکھیں، کوئی بھی انسان ایک انسان پیدا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن پیدا اللہ کے کرنے کے باوجود اسباب اس کے اختیار ہوئے ہیں تو میں پیدا ہوا ہوں۔ آپ کی اور میری پیدائش سبب سے ہوئی ہے، اور وہ سبب اللہ کا پیدا کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز پیدا کرتے ہیں، وہ نفع کی چیز ہو یا نقصان کی ہو، اس کے اسباب بھی پیدا کرتے ہیں۔ اب یہ کہنا
کہ یہ جی مطلب چونکہ اس چیز کا فلاں سبب ہے اور اس کا سبب فلاں تھا وہی وجہ ہے اور وہی حقیقی سبب ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ حقیقی خالق اس چیز کا، بھلے وہ نقصان کرنے والی ہے یا فائدہ دینے والی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اسباب ہوتے ہیں اور وہ اسباب بھی اس باری تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں۔ جن اسباب کی بنیاد پر کوئی بیماری پیدا ہوتی ہے، کوئی نقصان والی چیز پیدا ہوتی ہے یا نفع والی چیز پیدا ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ وائرس، اس کے اسباب جو بھی ہوں، یہ دیکھیے کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اللہ کی حدود کی پامالی ہوئی ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ اور میں آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث رکھوں گا جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ 1450 سال پہلے کی احادیث ہیں، یہ دین 1450 سال پہلے کا ہے۔ میں اس وقت کی وہ باتیں اور اس وقت کی آپ کی احادیث اور آپ کے فرامین آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آپ جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم بلا وجہ اس طرح کی چیزوں کو اسلام سے منسلک نہیں کرتے، بلا وجہ ہم اس طرح کی چیزوں کو اسلام کے ساتھ جوڑتے نہیں ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہو سکتا ہے کہ شاید ایک مولوی صاحب کا میدان چونکہ یہ ہے تو اس کا کام یہی ہے کہ دنیا بھر کا جو بھی مسئلہ ہو اس نے اس کو اسلام کے ساتھ جوڑنا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ایک مولوی صاحب کا کام نہیں ہے، ایک مسلمان کا کام یہ ہے۔ اس لیے کہ ایک مسلمان ہر نفع کی چیز، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ مجھے پوری کائنات مل کے کوئی نفع نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ نفع نہ دینا چاہے، مجھے ساری کائنات مل کے کوئی نقصان نہیں دے سکتی اگر میرا رب مجھے نقصان نہ دینا چاہے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے۔ اس لیے جب اس کا عقیدہ یہ ہے تو پھر اس دنیا میں جو بھی معاملہ ہوگا اس کا تعلق اسلام کے ساتھ جڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ اکرام کو خطاب فرمایا اور فرمایا یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن، اے میرے صحابہ، اے مہاجرین، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تم ان 5 چیزوں میں مبتلا ہو گئے، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوا بِهِنَّ، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان میں مبتلا ہو۔ یعنی ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ اگر 5 چیزوں میں یا 5 میں سے کسی ایک میں تم مبتلا ہوتے ہو تو تم اس کی سزا بھگتو گے، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے ہیں کہ اے صحابہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک چیز میں مبتلا ہو جاؤ۔ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جب کسی قوم میں اعلانیہ طور پہ فحاشی آ جاتی ہے، فحاشی عام ہو جاتی ہے اور اعلانیہ فحاشی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا فشا فیہم الطاعون، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں جو اعلانیہ طور پہ فحاشی کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں طاعون کی بیماری لے آتے ہیں، والاوجاع التی، اور اللہ تعالیٰ اس قوم میں جو فحاشی میں مبتلا ہو جاتی ہے ایسی بیماریاں لے آتے ہیں کہ جو ان سے پہلے لوگوں میں نہیں تھیں۔ یعنی وہ بیماریاں جو ان سے پہلے لوگوں نے نہ ان میں تھیں نہ انہوں نے سنی تھیں، وہ بیماریاں اس قوم میں، جو قوم اعلانیہ طور پہ فحاشی کا ارتکاب کرنا شروع کر دیتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بیماریاں لے آتے ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ بیماریاں جس کا ہم سنتے رہتے ہیں، آج فلاں بیماری ہے، آج فلاں بیماری ہے، آج یہ نیا وائرس ہے، اس کی ویکسین تیار ہوتی ہے، کل کو ایک اور نیا وائرس ہے، اس کی ویکسین تیار ہوتی ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اللہ تعالیٰ اس قوم میں، جس قوم میں فحاشی، اب کہنے کو ایک شخص یہ سوال اٹھا سکتا ہے کہ فحاشی کا براہ راست بیماری سے کیا تعلق ہے؟ فحاشی کا بیماری سے کیا تعلق ہے؟
لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق کو جوڑا ہے، وہ کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق المصدوق ہیں، جن کی بات کے بارے میں کہ جھوٹا ہونے کے بارے میں وہم بھی نہیں ہو سکتا، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو یہ بات 100% سچی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ ایسی بیماریاں جو لوگوں میں آ جاتی ہیں جبکہ اس سے پہلے وہ بیماریاں نہیں ہوتی، ان سے پہلے لوگوں میں، تو اس کی بنیادی وجہ اعلانیہ فحاشی ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ دنیا اس فحاشی کے اندر غرق نہیں ہے؟ دنیا میں یہ فحاشی اور یہ عریانی اعلانیہ طور پہ، شخصی آزادی کے نام پہ، عورت کے حقوق کے نام پہ، میرا جسم میری مرضی کے نام پہ، کہ میں جو چاہوں کروں، یہ میرا حق ہے، مجھے معلوم ہے کہ میں نے کیسے زندگی گزارنی ہے، میرا جسم ہے، مجھے معلوم ہے کہ اس کو میں نے کیسے استعمال میں لانا ہے۔ جب دنیا اس طرف چل نکلے اور جب بچوں کو اپنے والدین کا پتہ نہ ہو، اور جب صبح شام اللہ کی بغاوتیں ہوں اور اعلانیہ فحاشی کا ارتکاب ہو، تو یہ بتائیے کہ یہ وجہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور بتاتے ہیں، کیا یہ وجہ نہیں بنتی؟ اور آپ تو بات کرتے ہیں غیر مسلم ممالک کی، اسلامی ممالک جن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ مسلمان ممالک ہیں، کیا ان ممالک میں دنیا دور دور سے نہیں آتی اپنی جنسی خواہشات پوری کرنے کے لیے؟ کیا وہ فحاشی کے اڈے نہیں ہیں؟ کیا وہ اعلانیہ بغاوت نہیں ہے؟ اور پھر آپ باقی ممالک کو چھوڑیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہمارے ہاں، ہمارے اس اسلامی ریاست میں کیا ہر آنے والا دن فحاشی کی طرف بڑھتا ہوا قدم نہیں ہے؟ کیا ہمارا میڈیا، جس کا کام قوم کی تربیت کرنا تھا، اصلاح کرنا تھا، کیا جب اصلاح کی بات کی جاتی ہے تو وہ پروپیگنڈا نہیں کرتا اس کے خلاف؟ کیا وہ فحاشی کے دروازے نہیں کھولتا؟ یہ کتنی دفعہ ہو چکا، بطور مثال کے میں ذکر کرتا ہوں، یہ کہ کوئی 1 سال پہلے کی بات ہے غالباً، کہ ایک صوبے میں یا کسی ایک سکول میں یہ کہہ دیا گیا کہ بچیاں جب سکول میں آئیں تو پورا لباس پہن کے آئیں یا حجاب کر کے آئیں۔ اس کے خلاف آپ کا میڈیا کھڑا ہوا۔ یہ شخصی آزادی پر پابندی ہے۔ کوئی حکومت کیسے طے کر سکتی ہے کہ کسی شخص نے کیسے زندگی گزارنی ہے؟ حالانکہ یہ کسی حکومت نے طے نہیں کیا، یہ تو اس خالق نے طے کیا ہے، یہ تو اس باری تعالیٰ نے طے کیا ہے جس نے انسان کو یہ وجود بخشا ہے۔ اس نے فرمایا ہے، یہ اس کا حکم ہے۔ جس کو ہم مولوی کا نام لے کے، جس کو ہم لوگوں کا نام لے کے مسترد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ مولوی کی بات نہیں ہے، وہ کسی حکومت کی بات نہیں ہے۔ تو بہر صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس قوم میں اعلانیہ فحاشی ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ طاعون کو پھیلا دیتے ہیں اور ایسی بیماریوں کو پھیلاتے ہیں جو اس سے پہلے لوگوں میں موجود نہ ہوتی تھی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ لمبی حدیث ہے، میں اختصار سے ذکر کر دیتا ہوں، پھر آپ نے فرمایا کہ دوسری چیز، اگر کسی قوم میں ناپ تول میں کمی کا رجحان بڑھتا ہے، دھوکہ دینے کا، لوگوں کو جب تول کے دیں تو کمی کر کے دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی قوم میں اللہ تعالیٰ قحط سالی اور روزگار کی کمی اور ظالم بادشاہ کے ذریعے ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں اگلی آپ کو اس لیے ذکر کر دیتا ہوں اختصار سے کہ وہ 5 چیزیں آپ کے علم میں آ جائیں۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ہم لوگ سڑکیں بند کرنے والے اور روز کیمروں کے سامنے کھڑے ہو کے مر گئے کہنے والے کہ مر گئے، ہمارے تو بچے بھوکے مر گئے، ہمیں تو روٹی میسر نہیں ہے، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، کیا ہمارا اپنا کردار
وہ درست ہے؟ کیا ہم اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اپنے کاروبار میں دھوکہ تو نہیں کرتے؟ اگر نہیں کرتے تو یہ بے روزگاری، یہ قحط سالی اور حکمرانوں کو جو بھی آ جائے اس کو جو ہم بددعائیں دیتے رہتے ہیں کہ اس نے بھی ظلم کر دیا، اس نے بھی ظلم کر دیا، جو بھی آتا ہے وہ ظلم کرتا ہے، کبھی غور کیا ہے کہ کہیں یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ تو نہیں ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو اس وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے اور ایک بات میں اور بھی ذکر کر دوں کہ من حیث القوم اور من حیث الفرد، اگر ہم مسلمان ہیں تو ایک مسلمان جب اس پہ آزمائش آتی ہے، وہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ مسلمان کا رویہ بھی کیا عجیب ہے، کیا خوبصورت رویہ ہے، اور ہے یہ صرف مومن کا، ہر شخص کا نہیں ہے، مومن کا ہے، کہ جب اس کو کوئی نفع کی چیز پہنچتی ہے، کوئی خوشخبری ملتی ہے تو وہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور وہ خیر کو پا لیتا ہے، اور جب اسے کوئی آزمائش اور کوئی نقصان کی چیز پہنچتی ہے تو وہ اس پہ صبر کرتا ہے اور پھر خیر کو پا لیتا ہے۔ فرمایا ہر دو صورتوں میں اس کو خیر ملتی ہے۔ تو ایک مومن کا رویہ تو صبر اور شکر کا ہوتا ہے۔ میں ضمناً یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے اندر بے صبری کا ایک رجحان ہے کہ ایک شخص کیمرے کے سامنے کھڑا ہے اور اس نے روٹیاں گلے میں ہار کی صورت میں پہن لی ہیں اور وہ ہائے ہائے میں مر گیا، میرے تو بچے بھوکے، میرا تو فلاں ہو گیا، یہ رویے مومن کے نہیں ہیں۔ اور ہمارے ہاں جو لوگ ہاتھ پھیلانے والے ہیں، جو لوگوں سے اپنے لیے مدد طلب کرنے والے ہیں، ان کی حالت بھی یہی ہے، یعنی وہ سارا دن لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں، صبح سے مانگتے ہیں، شام کو بھی بات کر لیں تو پھر جھوٹ بولتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پیسے دینے ہیں تو میرے بچوں نے کھانا ہے، آپ دیں گے تو بچے کھائیں گے ورنہ بھوکے بیٹھے ہوئے، سارا دن مانگ کے شام کو بھی یہی بات کہتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کا رویہ، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت میں احتجاج کا حق، بھی احتجاج کا حق یہ نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا رویہ، یہ بے صبری اس کا رویہ نہیں ہوتا، اس کا رویہ وویلا نہیں ہوتا، وہ دانشمندی سے، پامردی سے، حوصلے سے، جواں مردی سے وہ سامنا کرتا ہے مشکلات کا، اور جب اس کو آسائشیں میسر آتی ہیں تو وہ اس پہ اللہ کی بغاوت نہیں کرتا بلکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ رویہ جو ہے یہ بھی ایک مومن کا رویہ، میں یاد مجھے آ گیا بے روزگاری سے اور قحط سالی سے یہ بات، کہ ایک مومن کا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہر صورت دوسری بات یہ ہے، تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم اللہ کا عہد توڑنا شروع کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر دشمن کو اس طرح مسلط کرتا ہے کہ جو اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ بھی دشمن اسے چھین لیتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قوم اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتی، اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتی، اس کا مطلب کیا ہے؟ جس قوم کا نظام سیاست اور جس قوم کا نظام معیشت اور جس قوم کا نظام معاشرت اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق نہیں ہے تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ قوم آپس میں لڑتی رہتی ہے، لڑتے ہیں آپس میں، اتفاق باقی نہیں رہتا۔ تو بہر صورت اس حدیث مبارکہ میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میرے موضوع سے متعلق جو بات تھی وہ پہلی بات تھی جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا، اور اس کا براہ راست تعلق حیا کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ، اللہ سے اس طرح حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم تو اللہ سے ایسے ہی حیا کرتے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہم اللہ سے ایسے ہی حیا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حیا یہ ہے، اللہ سے حیا کرنا اور ویسے کرنا جیسے اللہ کا حق ہے، وہ یہ ہے ان تحفظ الرأس وما وعا وتحفظ البطن وما ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہارا سر ہے اور سر میں جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرنا،
اب اس میں شارحین اس کی تشریح میں بہت ساری چیزیں شامل کر دیں. سر اور انسان کی سوچیں، اور اسی سر میں انسان کی آنکھیں، انسان کے کان، انسان کی زبان کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت. اور آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے ہم زنا کہتے ہیں نا، بے حیائی، اور جسے بدکاری کہتے ہیں، اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ آنکھیں زنا کرتی ہیں. یہ جو آنکھیں اللہ کی حدود کو پامال کرتی ہیں، جہاں دیکھنے سے منع کیا گیا ہے وہاں یہ آنکھیں اگر دیکھتی ہیں، غیر محرم عورتوں کو اگر یہ آنکھیں دیکھتی ہیں، تکتی ہیں، ان کا پیچھا کرتی ہیں، تو یہ آنکھیں زنا کرتی ہیں. ہم تو اس کو نہیں سمجھتے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں. فرمایا جو شرمگاہ ہے یہ تو تصدیق کرتی ہے، یہ تکذیب کرتی ہے، یہ تو مہر لگاتی ہے اس بدکاری پہ، ورنہ زنا تو آپ کی آنکھوں سے شروع ہو جاتا ہے. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تحفظ الرأس وما وعى، کہ آپ اپنے سر کی حفاظت کریں اور جو کچھ اس میں ہے. اور پھر فرمایا کہ آپ اپنے پیٹ کی حفاظت کریں اور جو کچھ اس پیٹ میں ہے. اب اس پیٹ میں گویا کہ آپ کے خیالات پھر سے ہیں، آپ کا دل اس پیٹ میں ہے، اور اس پیٹ کے ساتھ جو چیزیں شارحین نے لکھا، آپ کے ہاتھ ہیں، آپ کے پاؤں ہیں، شرمگاہ ہے. تو بہر صورت وقت چونکہ ختم ہو چکا، ایک مسلمان اس طرح کی بیماریاں جیسے کرونا وائرس ہے، اس طرح کی بیماریوں میں ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کی وجوہات آپ چمگادر قرار دے دیں، آپ جو چیزیں میں قرار دے دیں. بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے حلال کو حلال سمجھیں، اللہ کے حرام کو حرام سمجھیں. جن چیزوں کو کہ کھانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال قرار دیا ہے، اس میں مصلحت ہے، وہ بے مقصد حلال قرار نہیں دیا گیا، اس میں انسانوں کے لیے نفع ہے. اور جن چیزوں کو کھانے سے حرام قرار دیا گیا ہے اس میں نقصان ہے، مسلمان کا نہیں، انسانوں کا. اس لیے اس خالق نے آپ کوئی چیز، کوئی مشینری آپ لے آتے ہیں، یہ آپ کے سامنے اے سی ہے، آپ جب لے کے آتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو ہدایات ملتی ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اور ہم اعتماد کرتے ہیں کہ چونکہ اس کے بنانے والے نے یہ بات کہی ہے تو اعتماد کرتے ہیں. تو جو ہمارا خالق ہے جس نے اس وجود کو بنایا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کے لیے کون سی غذا نفع مند ہے اور کون سی غذا نقصان دہ ہے. اس ذات کے حلال کو حلال سمجھنا چاہیے اور اس کے حرام کردہ چیزوں کو حرام قرار دینا چاہیے. اور دوسری بات کہ ان بیماریوں کی وجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فحاشی و عریانی کو اعلانیہ طور پہ کرنا کہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جو قوم اعلانیہ طور پہ فحاشی کا ارتکاب کرتی ہے، اس قوم میں ایسی بیماریاں آتی ہیں جس کا وجود پہلے نہیں ہوتا. اور اس سلسلے کی تیسری بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں چائنا میں، اور انہوں نے اپنے اس شہر میں جس میں یہ وبا زیادہ ہے، بلکہ اس شہر کو باقی جو شہر ہیں ان سے کاٹ دیا ہے. کسی کو نہ اس شہر میں آنے کی اجازت ہے نہ جانے کی اجازت ہے، اس لیے کہ یہ لوگ وہاں جائیں گے تو بیمار پڑیں گے، وہ لوگ یہاں آئیں گے تو یہ بیماری جو ہے وہ یہاں منتقل ہو سکتی ہے. تو ان دونوں کو، اور اسی طرح وہاں دنیا بھر کے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، بعض پاکستانی بھی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، بعض طالب علم وہاں موجود ہیں، اور جو روز میڈیا کے ذریعے حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے نکالا جائے. اور اس میں ہمارا میڈیا جو ہے وہ بہر صورت وہ اس پہ بات بھی کرتا ہے کہ حکومت کو نکالنا چاہیے. حکومت کا اپنا ایک مقصد ہے، وہ اس لیے نہیں نکالتی کہ یہ چونکہ ایک وائرس ہے، اگر وہ بچے یہاں آ جاتے ہیں تو ایک وجہ یہ ہے کہ احتمال ہے کہ یہ وائرس یہاں اس کا پھیلاؤ نہ ہو جائے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ شاید وہ طبی سہولیات ہمارے پاس یہاں نہیں ہیں جو اس وقت ان کے پاس ہیں، تو شاید یہاں سے بہتر علاج ان کا وہاں ہو سکتا ہے. اس سلسلے میں جب کوئی وبا اور وائرس اس طرح کر کے پھیل جاتا ہے تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا سمعتم بارض
فلا تقدموا علیہ، کہ جب تم سنو کسی زمین پر، اصل میں طاعون کی بات ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ میں ذکر نہیں فرمایا اس حدیث مبارکہ میں، کہ جب تم سنو کہ کسی زمین پر طاعون کی بیماری ہے تو فرمایا اس زمین پر تم نہ جاؤ، وہاں تم نہ اترو۔ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهِ فَلَا تَخْرُجُوا فَرَارًا مِّنْهُ، اور اگر تم کسی ایسی زمین پر موجود ہو جہاں یہ بیماری آ جائے تو تم اس زمین سے پھر بھاگو نہیں، وہاں سے نکلو نہیں۔ تو اس لیے اسلام بھی اس کے بارے میں یہی کہتا ہے، اگر یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں، اور ان کا ہمیں اور حکومت کو، ریاست کو اسی طرح خیال کرنا چاہیے، ان کو وہاں طبی سہولیات کا خیال کرنا اور ان کو دینا اور ان کے علاج معالجے کے لیے، لیکن اس کو اس طرح کر کے نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ اسلام کا حکم بھی اس بارے میں یہی ہے۔ اور آخر میں میں کچھ دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں اس کے بارے میں ذکر کرتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، جب ہم نماز پڑھیں، جب شام کو سونے لگیں، صبح جب اٹھیں، فجر کی نماز کے بعد، فرضوں کے بعد، مغرب کی نماز میں، تو یہ دعائیں ہم پڑھا کریں۔ اور ان دعاؤں کے بارے میں مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البرص، پناہ مانگا کرتے تھے، اللہ سے پناہ مانگتے تھے، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں پھل بہری سے، برس ایسی بیماری جس سے جسم میں سفیدی آ جاتی ہے، جسم کے حصے سفید ہو جاتے ہیں، والجنونی، عقل کے زائل ہو جانے کی میں پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ آپ ہی کی پناہ میں آتا ہوں کہ میری عقل زائل ہو جائے، میں مجنون بن جاؤں، عقل زائل ہو جائے، والجزام، اور وہ بیماری جس میں انسان کا جسم بوسیدہ ہو جاتا ہے، جس کے کوڑ کی بیماری کہتے ہیں، جس سے جسم کے حصے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے ہیں۔ وَمِن سَيِّئِ الْأَسْقَامِ، اور وہ تمام بیماریوں کی برائی اور بری بیماریاں جو بھی ہو سکتی ہیں، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، ہمیں یہ پناہ مانگنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ایک صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ مجھے بچھو نے کاٹ لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ دعا پڑھ کے سوئے ہوتے تو تمہیں بچھو نہ کاٹتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا رات کو پڑھ کے سوتا ہے اور صبح اس کو پڑھتا ہے، فرمایا اس کو کوئی زہریلی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں سکھائی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ تو یہ دعائیں ایسی ہیں جن کو حصہ بنائیں اپنی عبادت کا، ان کو اپنا معمول بنائیے، اور وہ تمام تراقیب اور وہ تمام احتیاط جو ڈاکٹرز بتاتے ہیں ان کا لحاظ کریے۔ ڈاکٹرز کیا بتاتے ہیں کہ آپ ہاتھوں کو بار بار دھوئیے، صابن کے ساتھ بار بار دھوئیے، لوگوں سے ہجوم میں نہ رہیے، الگ الگ رہیے، آپ اپنے ناک کو ڈھانپ کے رکھیے، کوئی ماسک کا استعمال کیجیے، اور بھی چیزیں بتاتے ہیں۔ تو بہرحال آپ دیکھیں کہ اسلام نے وہ تمام چیزیں، یعنی اگر آپ طہارت کی بات کرتے ہیں تو ایک مسلمان ویسے ہی اگر ویسے ہاتھ نہ بھی دھوئے تو اس کو 5 دفعہ تو لازمی دھونا پڑتے ہیں، ورنہ اس کا رب اس پہ راضی نہیں ہوتا اگر وہ 5 دفعہ اپنے ہاتھ نہیں دھوتا تو وضو کی صورت میں۔ اور اگر وہ نوافل بھی ادا کرتا ہے، اگر وہ کھانا کھانے سے پہلے بھی دھوتا ہے جیسے کہ اس کو حکم ہے، تو پھر تو کتنی دفعہ وہ ہاتھ دھو لیتا ہے۔ تو اس لیے اسلام، ہم یہ سمجھتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم درست سمجھتے ہیں کہ اسلام کا جو نظام ہے وہ نظام معاشرت ہے، وہ نظام طہارت ہے، اور وہ نظام کے اور جتنے بھی ضابطے ہیں وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہیں، وہ اس کو دنیاوی اخروی اور دنیاوی نقصانات سے بچانے کے لیے ضروری ہیں۔ اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے اسلام نے وہ انسان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے بھی فائدہ مند ہیں، بلکہ یہ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک داعی کے لیے یہ ذریعہ ہے کہ وہ غیر مسلموں کے سامنے اسلام کی یہ تعلیمات پیش کرے کہ اسلام تو ہمیشہ سے یہ کہتا ہے، اسلام ان بیماریوں کے یہ اسباب بتاتا ہے، اور اسلام یہ بتاتا ہے کہ ان چیزوں سے بچ جاؤ گے تو اس طرح کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ موقع ہے کہ ہم غیر مسلموں کے سامنے اسلام کی دعوت بھی رکھیں اور خود بھی اس پر قائم ہوں اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔